ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ آپ سن رہے تھے اللہ رب العزت کے پاکیزہ اور مبارک نام، جو صبح و شام انسان کو پڑھنے چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے، اسماء الحسنہ کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے مبارک ناموں میں آج جس بابرکت نام کا میں ذکر کرنے والا ہوں، جس مقدس اور پاکیزہ نام کا تذکرہ ہونے والا ہے، وہ قرآن مجید میں 14 بار آیا ہے۔ جب زمین آسمان پہ غور کرتے ہیں، مالک ارض و سما کی بنائی ہوئی زمینیں 7 ہیں، آسمان پہ غور کرتے ہیں تو تہ بتہ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں، 7 آسمان، اور جو کچھ اس میں ہے سب کا خالق اللہ ہے، اور ان ساری چیزوں کو سنبھالنے والا، ان کا سما کرنے والا، ان کا کارساز، اور اسی طرح ہم سب کی حفاظت کرنے والا وہ الوکیل ہے، جس نے اس قدرت کے کارخانے کو چلایا ہوا ہے۔ بہت ہی پاورفل، طاقتور ذکر، بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ نام اللہ رب العزت کا، جس کو الوکیل کہا جاتا ہے۔ الوکیل بہترین کارساز، الوکیل سامان کرنے والا، الوکیل اپنے بندوں کی کفالت کرنے والا، الوکیل اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا، الوکیل اپنے بندوں کے لیے کافی کفایت کرنے والا۔ اگر کوئی اس کائنات میں نام موجود ہے تو وہ میرے اللہ کا نام موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے اللہ کے اس نام سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے نام سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ صبح و شام الوکیل، جو ہم سب کا نگران خالق ہے، اس کا تذکرہ کریں، اس کو یاد کریں، وہ ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج کا عنوان میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے غم مٹانے کے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے اللہ کی شفا میرے لیے کافی ہے، جو مالک نے مجھے عطا کیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ جس حال میں میرے اللہ نے مجھے رکھا ہے میں اس حال میں شکر گزار ہوں، شاکر ہوں اس رب پہ، کیونکہ وہ میرے لیے کافی ہے۔ میرے دنیا کے ہر دکھ، ہر ہم، ہر غم میں اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو وہ میرے اللہ کا نام ہے، وہی میرے اللہ کا نام میرے لیے کافی ہے۔ حضرات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اپنی صفت الوکیل کا تذکرہ کیا ہے۔
اور بندوں کو اس بات پہ لگا دیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد باری تعالی ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ روئے زمین پر رہنے والے انسانوں اور دکھی انسانوں، دنیا میں رہنے والے پریشان حال لوگوں، مرض میں مبتلا لوگوں، قرض میں مبتلا لوگوں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے رب پہ اعتماد تو کر کے دیکھو نا، وہ اپنا یقین اپنے رب پہ بناؤ تو صحیح، اپنا بھروسہ اور اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر کے تو دیکھو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو سپرد کرنے والے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مالک ارض و سما فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میں ان کے لیے کافی کارساز ہوں، ان کو کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو در بدر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو ٹھوکریں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک مالک کا دروازہ کھٹکھٹا دیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ مجھے کہیں اللہ تو ہمارا وکیل ہے، اللہ تو ہمارا کفیل ہے، تیرے علاوہ کوئی نہ وکیل ہے، تیرے علاوہ نہ کوئی کفیل ہے، اللہ تو ہی حفاظتیں کرنے والا ہے۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں بندہ اقرار کرتا ہے، بندہ اصرار کرتا ہے، پھر میں لج رکھتا ہوں اپنے بندے کی، میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ دنیا کے دکھ، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی بلائیں، دنیا کی آزمائشیں، دنیا کے دکھ فاقے اور پریشانی بلائیں سب ٹل جاتی ہیں اللہ کا نام لینے سے۔ کمی ہم میں ہے، ہم لیتے نہیں ہیں۔ آج کی گفتگو صرف یہی ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب بندہ یہ عقیدہ بنا لیتا ہے، اپنے رب کی عظمت اور اپنے رب کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، حسبنا اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اللہ پر یقین پختہ بنا لیتا ہے، توحید پہ قائم ہو جاتا ہے، پھر مالک کے سامنے اچھا گمان رکھتا ہے کہ مالک اچھا کرے گا، مالک جو بھی فیصلہ کرے اچھا کرے گا، مالک میرے بارے میں کوئی برا فیصلہ نہیں کریں گے، میں مالک کے فیصلے پہ راضی ہوں، میرے لیے اس کا فیصلہ کافی ہے۔ جب بندہ یہ کہہ لیتا ہے، اچھا گمان رکھ لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت حالات بندے کے سنوار دیتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دیکھیے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی المتوکل رکھا گیا، اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، مکمل راسخ اعتماد رکھنے والے، راسخ العقیدہ اگر ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ المتوکل کی صورت میں ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہمیں یہی درس دیتا ہے، دنیا کے کسی موڑ میں آ جاؤ، دنیا کے خطرناک موڑ کا سامنا ہو، دنیا میں خطرناک حالات کا سامنا ہو، دنیا میں آپ کے سامنے مصائب ہی مصائب ہوں، آپ عزم ہمت کا پہاڑ بن سکتے ہیں، آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب آپ کی زبان پر ہو الوکیل، جب آپ کی زبان پر ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب آپ کی زبان اس ذکر سے تر ہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو ہی کافی ہے، اللہ میرے بگڑے کاموں کو سنوارنے والا تو ہے، اللہ میرے دکھوں میں میرا ملوا اور مأوا تو ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر مالک ارض و سما انسان کو اتنی ہمت اور حوصلہ اور طاقت دیتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے حالات کا، بڑے بڑے نازک حالات کا، بڑے بڑے خطرناک حالات کا بھی وہ مقابلہ کر جانتا ہے، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ۔ جس کے پاس توکل کی دولت ہے، جس کے پاس الوکیل کا ذکر ہے، جس کی زبان الوکیل کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ آئیے قرآن مجید کا دوسرا مقام سنیے۔ اللہ رب العزت سورہ زمر کی آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں
اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وهو على كل شيء وكيل اللہ خالق کل شیء. جب میرا اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تیرا یہ نظریہ بن گیا ہے، تیرے دل میں اس بات یہ بیٹھ چکی ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، پھر وہی ہر چیز کو بہترین کار ساز ہے، وہی ہر چیز کو سنبھالا دینے والا ہے، وہی انسان جو گر رہا ہو اس کو سنبھالنے والا ہے، وہی انسان جو دکھوں میں مبتلا ہو اس کو حوصلہ اور تشفی دینے والا ہے، وہی ذات ہے جو ہر چیز کا کار ساز ہے. تم اسی پر یقین کو مکمل کر لو. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. مالک ارض و سما نے قرآن مجید کی سورہ مزمل کے اندر پھر اس وکیل کا ذکر کیا. رب المشرق، میں رب ہوں مشرق کا. اللہ خالق ہے، مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان سب اسی کا ہے، لیکن اللہ پھر فرماتے ہیں رب المشرق، میں مشرق کا رب ہوں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، میں مغرب کا رب ہوں جہاں سورج غروب ہوتا ہے. اے حضرت انسان، تیری زندگی کا سورج طلوع ہوا ہے، تو نے غروب ہونا ہے، تیری زندگی کا سورج بھی ڈوبنے والا ہے. اس سے پہلے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مشرق مغرب کا رب نہیں ہے، وہی تو الہ ہے، وہی تو کار ساز ہے. لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. مالک ارض سما فرماتے ہیں وکیل کسی اور کو نہ بنانا، اپنا کفیل کسی اور کو نہ سمجھنا. تمہارا حقیقت میں وکیل اللہ ہے، تمہارا حقیقت میں کفیل اللہ ہے. فاتخذہ وکیلا، اس رب کو ہی وکیل بنا لیجئے، اس رب کو ہی اپنا کار ساز بنا لیجئے، اس رب کو اپنا حفاظت کرنے والا سمجھ لیجئے. اس حقیقت کو جان لیجئے، اس حقیقت کو جان لیجئے. صبح و شام، دن رات، زندگی کے کیسے بھی حالات ہوں، ہر وقت ہر پل معمول بنا لیجئے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ بہترین ورد ہے. سامعین حضرات، چوتھے مقام پر مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا ہے دنیا میں رہنے والوں، الوکیل اللہ کا نام ہے. تمہیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ذکر میں کتنی روحانیت ہے، اس ذکر میں کتنی طاقت ہے. تو پھر معمول بنائیے جب بھی اللہ کا نام لے تو طہارت کی حالت میں لیں. دائیں بائیں آپ کی صفائی ہونی چاہیے. جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. جس زبان سے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اس زبان کو پاک کیجئے. اپنے دل سے بغض، کینے، عداوت، نفرت کو صاف کیجئے. اپنا عقیدہ مضبوط کر کے الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیجئے. پھر دیکھنا اللہ رب العزت کے نام میں کتنی طاقتیں ہیں، اللہ رب العزت کے اس نام میں کتنی روحانیت ہے. تم محسوس کرو گے کہ میں نے ایک بار اللہ کا نام لیا ہے اور اللہ نے کامل اور مکمل اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا ہے. نام لیجئے اللہ رب العزت کا اس انداز سے لیے کہ جس انداز سے میرے محبوب نے نام لیا ہے. شرعی اور مسنون ذکر کیجئے. اور تیسرا، معنی اور مفہوم کو سمجھ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیجئے. دیکھنا تم روحانیت کو دیکھو گے، اس کی طاقت کو دیکھو گے، اس کے جوہر کو دیکھو گے، اور اس کے فوائد کو دیکھو گے، اس کے اثرات کو دیکھو گے. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا تم مقابلہ کر جاؤ گے، دنیا کے بڑے بڑے خطرناک حالات کا تم مقابلہ کر جاؤ گے. تمہارے پاس اتنی روحانیت اور اتنی طاقت آ جائے گی، تم کسی سے نہیں ڈرو گے تو صرف ایک اللہ سے ڈرو گے. وہ میں مثال دیتا ہوں. مالک ارض و سما نے اصحاب احد کا ذکر کیا ہے، جناب جب ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، مشرکین کی طرف سے بڑے سپر پاور بن کر
طاقتور بن کر سپہ سالار بن کر مسلمانوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ مسلمان تعداد میں 1000 تھے، احد کے میدان میں 3000 برابر کے شریک تھے، برابر کے نہیں بلکہ 3 گنا زیادہ تھے، اسلحے کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، جوہر جتھے کے لحاظ سے، غلبے کے لحاظ سے۔ لیکن دیکھیے الذین قال لهم الناس، ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں نے آ کر کہا، جو منافق قسم کے لوگ تھے آ کر ڈرانے لگے، لوگوں نے تو 3000 جمع کر لیے ہیں، ان کے پاس بڑے طاقت ہے، بڑے تیر ہیں، بڑی طاقت اور غلبے کے ساتھ وہ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ آپ کو شہید کر دیں گے، بچ جاؤ، ڈر جاؤ، بھاگ جاؤ۔ الذین قال لهم الناس سورہ آل عمران ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں نے کہا، لوگوں نے آ کر ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، لوگوں نے آ کر ڈرانا دھمکانا شروع کیا ہے۔ قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف جمع ہو گئے، فخشوہم، تم ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، یہ اہل ایمان تھے جن کے پاس الوکیل کی دولت تھی، جن کا ساتھ دینے والا وہ الوکیل تھا۔ انہوں نے کہا فزادہم ایمانا، ہمارا ایمان ہمارے اللہ پر اور زیادہ ہو گیا ہے، ہم طاقت میں اور زیادہ ہو گئے، ہم ہمت میں اور بڑھ چکے ہیں۔ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ اکرام کی زبان پہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا نعرہ لگا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد جاری ہوا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ترانہ جاری ہوا۔ ابھی زبان پہ یہ جاری ہی تھا، مالک ارض و سما نے فائدہ کیا دیا کہ تو نے مجھے کار ساز سمجھا ہے، تو نے کہا دنیا میں میرے ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے، میرے ہر دکھ ہر درد میں میرے خدا کا نام میرے لیے کافی ہے۔ آپ نے یہی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر اللہ رب العزت نے الوکیل کا حق ادا کرتے ہوئے ان کو خوف سے بچایا، ان کو عزت دی، ان کو مال دیا۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، جنہوں نے اللہ کی رضا چاہی تھی اللہ نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا کیا، پہلا انعام۔ دوسرا انعام جب وہ لوٹے تو مال کے ساتھ لوٹے، جب وہ لوٹے تو کسی کا کوئی دکھ تکلیف سے بچ کر لوٹے تھے۔ کیوں؟ اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، عقیدہ دیا جا رہا ہے انما ذالکم الشیطان، شیطان کہے گا، تمہیں ڈرائے گا، دھمکائے گا، خوف دلائے گا، تمہیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے فلا تخافوہم وخافونی، تم نے کسی سے خوف نہیں کھانا، تم نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اگر ڈرنا ہے وہ خافونی، مجھ سے ڈرنا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ڈرتا ہے تو وہی جو ایمان والا ہوتا ہے، توکل کرتا ہے وہی جو ایمان والا ہوتا ہے، خوف کھاتا ہے وہی جو ایمان والا ہوتا ہے، نام لیتا وہی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ پھر مالکی ارض و سما نے فائدہ کیا دیا؟ 7 سال گزرے، 7 سال گزرے، 7 سال کے بعد جو کفار کی طرف سے سپہ سالار کی طرح نظر آ رہا تھا، جس کو سیدنا ابو سفیان کہا جاتا ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ یہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کا فائدہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی طاقت، اس کی روحانیت دیکھیے۔ 7 سال بعد سیدنا ابو سفیان جو اس وقت مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے، آج مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر اب چلا جائے گا اس کو پناہ دے دی جائے گی، وہ امن میں رہ جائے گا۔
من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. یہ میرے رسول کے الفاظ تھے. یہ کون ابو سفیان تھے؟ یہ ابو سفیان وہ ہیں جو امیر معاویہ کے باپ ہیں. کون ابو سفیان ہیں؟ یہ ابو سفیان وہ ہیں جو سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ ہیں. اور سیدنا ام حبیبہ کون ہے؟ وہ میری اور آپ کی ماں ہے، امہات المؤمنین ہے، جناب محمد الرسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا سردار جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا، اس وقت کیا نعرہ لگا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 7 سال بعد یہ مسلمان ہوئے اور سپہ سالار بنے. یہ وہی ابو سفیان ہے جو ہرکل کے روم میں جاتا ہے، اس کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے میں عالی نسب ہوں، میرا سلسلہ نسب رسول کائنات سے ملتا ہے، میرا نام سفیان ہے، میرے باپ کا نام سخر ہے، میرے دادا کا نام حرب ہے، اور حرب کے باپ کا نام عبد الشمس ہے، عبد الشمس کے باپ کا نام عبد مناف ہے، اور عبد مناف کے ساتھ جب ملتا ہے سلسلہ نسب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے. یہی تھے وہ ابو سفیان. جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کیا جاتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا جاتا ہے، تو بڑے بڑے خطرناک موڑوں سے انسان بچ جاتا ہے، بڑے بڑے خطرناک حالات کا انسان مقابلہ کر جاتا ہے جس کے پاس حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی دولت ہے. اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا واقعہ سناؤں، بڑا ایمان فروز ہے. سنیے، ادھر سارے لوگ جمع ہیں، سارے لوگ جمع ہیں کہ آج جلا دیا جائے گا، آج اپنے معبودان باطلہ کی مدد کی جائے گی. لکڑیاں اکٹھی کی جاتی ہیں، جب لکڑیاں اکٹھی کی جاتی ہیں آگ لگا دی جاتی ہے، چیخا میں ڈال کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تیاریاں کی جاتی ہیں کہ آگ میں ڈال دیا جائے. حضرات وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیسی کیفیت ہوگی. دل کا عقیدہ دیکھیے، ایمان کی مضبوطی دیکھیے، طاقت دیکھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی. جناب ابن عباس بیان کرتے ہیں یہ 2 موقع تھے، بڑے ہی خطرناک زندگی کے موڑ تھے. سنبھالا دینے والا اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ایک الوکیل نظر آ رہا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو آخری الفاظ تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، کانا آخر قولہ ابراہیم حین القی فی النار حسبی اللہ و نعم الوکیل. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. پھر اللہ رب العزت نے حسبی اللہ و نعم الوکیل کا وہ کرشمہ دکھایا. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اے نار آگ، تو آج آگ ہے، تیرا کام جلانا ہے، میں تجھے حکم دے رہا ہوں، بنانے والا میں ہوں، تو جلاتی ہے میرے حکم سے، میں ہی تمہیں حکم دے رہا ہوں، تو ٹھنڈی ہو جا. نہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ٹھنڈ لگ جائے، نہ اتنی گرم ہونا کہ گرمی لگنی شروع ہو جائے، بلکہ سلامن، سلامتی والی بن جا. میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، تغدو خماسا وتروح بطانا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر کے گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہر شیطان سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے، دنیا کی شرارتوں سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ الوکیل ہے، وہ الوکیل ہے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ارض و سما الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. صبح 7 دفعہ، شام 7 دفعہ، صبح شام حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.